السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ ایبورشن کروانا غلط بات ہے، لیکن پروٹیکشن لینا کیا غلط ہے؟ میں صاحب نے سوال کیا کہ ایبورشن کرنا غلط ہے، کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ کیا پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسیپٹیو الاؤڈ ہے کہنے۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایبورشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ ایبورشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے، بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے، لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ایبورشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتی ہے، تو اس وقت ایبورشن کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اسلام میں لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس، چھوٹا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے۔ تو چھوٹا نقصان ہے کہ بچے کی جان جا رہی ہے، بڑا نقصان ہے کہ والدہ کی جان جا رہی ہے۔ تو اگر والدہ کی جان خطرے میں، اس وقت ہی ایبورشن کی اجازت ہے۔ لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروٹیکشن کا سوال ہے، جہاں تک کہ کانٹرسیپشن کا سوال ہے، تو عام طور پہ آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میری تقریر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میں۔ اس کے اندر دو رائے ہے۔ سب علماء یہ مانتے ہیں کہ پرماننٹ میتھڈ ویزیکٹومی، ٹیوبیکٹومی، پلز لینا بالکل غلط ہے۔ اختلاف ہے ٹیمپریری میتھڈ پہ، چاہے کانڈوم ہو، لیکن جب آپ ٹیمپریری میتھڈ استعمال کرتے کاپر ٹی، اس کے اندر بھی دا زائگوٹ ہیز فارمڈ، بچہ پیدا ہو چکا ہوتا، اٹس پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹرائن وال۔ تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ایبورشن ہے، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسیپشن استعمال کرتے، اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے، یا ملٹیپل سیزیرین سیکشن ہو چکا ہے، 5 یا 4 یا 6، اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے، اس وقت آپ یہ کانٹرسیپشن استعمال کر سکتے۔ لیکن عام طور پہ کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھی تعلیم دوں گا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں۔ اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج سٹیج پہ موجود نہیں ہوتا، اور میں معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دار ہوں۔ معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیسٹ ہے، الحمدللہ ڈاکٹر ہوں میں، لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو میں نے ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لیے۔ دائی سب سے بہترین پیشہ ہے، اسی لیے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ 17 سورہ اسراء آیت نمبر 31 میں، کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے۔ اور گہرائی سے جواب چاہنے کے لیے آپ میری تقریر دیکھیے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملے گا۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے۔ ذاکر بھائی، وائی از آئی ایس سو مچ لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ؟ IIS, why is it so much restricted and limited? بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھنڈاری۔ شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو۔ ذاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہو۔ نہیں بھائی، آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈیک نہیں، ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو، اب یہ ہیڈیک کا سوال نہیں ہے۔ سنیے، ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے، چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے، ہارٹ اٹیک ہے اس کا بھی علاج کرے، لیکن 2 شخص آتے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہے ایک کو زکام ہے، ارے بھائی صاحب مجھے زکام، میرے زکام والا کچھ نہیں، ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا، میں ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا۔
تو مر جائے گا. آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے, غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے. I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayyid Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے, تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں صرف ڈف کے علاوہ. ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں, کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا, کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. نہیں, پھر بھی ہم اس کو گنگناتے. آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے, اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Even the duff can be used for the بھائی same صاحب نے purpose. پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب ڈف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لیے کھیلو, خصوصاً شادی کے موقع پہ, عید کے موقع پہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بہکا سکتی ہے. تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے, اسی لیے ڈف کی اجازت ہے